آج حافظ کی ایک غزل پڑھیں گے، اور غزل بہت مشہور ہے۔ ویسے تو خیر حافظ کی تمام چیزیں بہت مشہور ہیں، لیکن اس غزل کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو اس میں جو ہے حافظ اور مولانا یا ایک آدھ اور شاعر قانی وغیرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ردم بناتے ہیں یہ اپنے شعر کا، معنی کو بھی اس فلو میں ہونا چاہیے، اسی ردم میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ عجیب و غریب آوازوں پر ان کا تصرف ہے، اور وہ ضروری ہے کہ شعر کا فہم اس آواز سے مطابقت بھی رکھتا ہو۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس میں حافظ بے نظیر ہیں۔ یعنی حافظ کا یعنی شاید سارا ہی کلام اپنے پڑھنے والے پر یہ شرط عائد کرتا ہے کہ پہلے میرے آہنگ، جو صوتی آہنگ ہے، اس سے مناسبت پیدا کرو، اس میں جو معنی کا فلو ہے وہی اس شاعری اور اس غزل کا معنوی آہنگ ہے۔ تو معنی اور آواز، ادراک اور اظہار با اعتبار صوت، ان کو اس طرح یکجان کر دینا حافظ کے بہت سارے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ تو ہم اس غزل کو اسی طرح پڑھیں گے کہ یہ جس لحن میں ہے، معنی بھی اس لحن سے مطابقت رکھتے ہوئے پائے جائیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ دل می رود ز دستم، صاحب دلاں خدا را، دل می رود ز دستم، صاحب دلاں خدا را، دردا کے راز پنہاں، خواہد شد آشکارا۔ اس کا جو مطلع کا پہلا مصرع ہے، میرا تاثر اس مصرعے کے بارے میں ایسا ہے کہ شاید غزل کی پوری روایت میں ایسا جامع، مکمل اور آواز اور مفہوم اور کیفیت تینوں اعتبارات سے ناممکن احوال پیدا کر دینے والا مصرع مجھے کہیں اور نہیں دکھائی دیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، دل میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اے صاحب دلو خدا را، خدا کے لیے۔ ابھی صرف لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ دردا کے راز پنہاں، خواہد شد آشکارا۔ افسوس کیسے ایک سخت درد اور رنج اور تکلیف کا مقام ہے، میں اس درد کو کیسے بیان کروں جو یہ سوچ کر محسوس ہو رہا ہے کہ پوشیدہ راز اب کھل جائے گا۔ اب اس کو ہم جیسے ری نیریٹ کرتے ہیں۔ میرا دل میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اے لوگو، اے دوستو، اے عارفو، اے عاشقو، جنہوں نے اب تک اپنے دلوں کو سنبھالا ہوا ہے، جن کے دل اب تک ان کے سینوں میں ہیں، خدا کے لیے۔ اب اس خدا کے لیے، خدا را ایسا کہیں استعمال، مطلب میرے خیال میں تو ناممکن ہے کہ کہیں اور دکھایا جا سکے، کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنا دل سنبھالا ہوا ہے، وہ خدا کے لیے یہ دیکھیں، اب میری کمک کو آئیں، میری مدد کو آئیں، یا مجھے یہ سمجھائیں کہ دل کا جانا بہتر ہے یا رہنا بہتر ہے۔
تو خدا کے لیے مجھے سنبھالو، جنہوں نے اپنے دل سنبھالے ہوئے ہیں، خدا کے لیے وہ مجھے سنبھال لیں۔ اور مجھے سنبھالنے کی ضرورت بہت فوری ہے، بہت ارجنسی کے ساتھ ہے، کیونکہ میرا سب سے زیادہ چھپا ہوا راز، میں نے جس راز کو خود اپنے آپ سے بھی چھپائے رکھا، وہ راز اب آشکار ہونے جا رہا ہے۔ وہ راز دل میں پوشیدہ تھا، اور جب دل ہی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو وہ راز جس کے ہاتھوں میں جس کی تحویل میں دل پہنچے گا، وہ اس راز کو پا لے گا۔ اب اس میں کئی لیئرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب دلاں کا ایسا استعمال دیکھیے کہ بالکل کراماتی استعمال ہے۔ صاحب دلاں کا ویسے مطلب ہے کہ دل والے، یعنی عاشق اور عارف، جو عشق کو پیشن کی سطح پر بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور جو محبوب کے ساتھ تعلق کو یا اس کے جمال کو ایک ہوش کے ساتھ بھی جیسے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو اے پیشن، اے جذب اور ہوش کو جمع رکھنے والے عاشقوں اور عارفوں، میری مدد کو پہنچو۔ شاید مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ میرا دل میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور تم بتاؤ گے کہ وہ کوتاہی کیا ہے، کیونکہ تمہارے دل اب تک تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ صاحب دل اور میں، یعنی یہ عاشق جس کا دل جا رہا ہے، اس میں ایک عجیب طرح کا فخر بھی ہے، فریاد بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ وہ یہ کہ تمہارے دل اس لیے محفوظ ہیں کہ تمہیں وہ دل لینے والا نہیں ملا جو مجھے ملا ہے، یعنی تمہیں ایسا محبوب نہیں ملا جو تمہارا دل تم سے چھین سکے۔ تو لیکن یہ گھبراہٹ ایسی ہے کہ اس کے باوجود میں تمہیں پکار رہا ہوں کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ میں اپنا دل اپنے ہی قبضے میں رکھوں، اس لیے نہیں کہ مجھے دل دینا یعنی اپنی سب سے قیمتی متاع اپنے محبوب کو دینا ناگوار ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ میں نے جو راز چھپا رکھا تھا، اور اس راز کو مخفی رکھنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ میں جس کا عاشق ہوں وہ مجھے اس حیثیت سے نہ دیکھے۔ مطلب یہ کہ میں اپنا عشق اپنے محبوب سے چھپائے ہوئے تھا، اور یہ چھپانا ہی جو تھا وہ مجھے عاشق کی حیثیت سے گویا تکمیل کے راستے پر رکھے ہوئے تھا۔ عشق کو چھپا کر میں محبوب کے مزید نزدیک ہو جانے والی رفتار کا حامل بن چکا تھا، وہ اب مجھ سے چھن جائے گی، کیونکہ جیسے ہی اس پر میرا عشق کھلا اور یہ واضح ظاہر ہوا کہ میں نے اس عشق کو چھپانے کی کاوش نہیں کی تھی، یا وہ عشق اس کے نوٹس میں آ گیا، تو اپنا عاشق مانتے ہوئے یا اپنا عاشق جانتے ہوئے مجھے وہ اس جگہ پہ فکس کر دے گا۔ تو میں تو اس کا ایسا عاشق ہوں کہ جو عاشق اور محبوب کی نسبت کو بھی قبول نہیں کرتا، وہ محبوب ہونے سے بلند ہے، میں عاشق ہونے سے زیادہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرے یہ کہ بھائی اس میں ایک ایسا حال اور ایسی کیفیت ہے، مطلب شاید ہی ایسا بیان کہیں اور شاعروں میں نظر آئے
کہ جہاں شدید جوش بھی ہے، یعنی شدید جذبہ ہے، اور اسی کو قابو میں کیے رکھنے والا ٹھہراؤ بھی ہے. تو یہ شعر اس کی بہترین مثال ہے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیت، مطلب یہ اگر یہ حال کسی خوش نصیب کو حاصل ہو جائے تو ساری زندگی اسی حال اور اسی کیفیت میں بسر کی جا سکتی ہے. اس شعر کی مطلب کشش اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ آدمی یہ دعا کرنے میں حق بجانب ہے، بلکہ یہ دعا کرے گا تو وہ گویا آدمیت میں کمال یافتہ ہے کہ مجھے یہ حال نصیب ہو جائے تو مجھے کسی خیال، کسی اور کیفیت، کسی اور سچویشن یا زندگی کے کسی اور پہلو کی ضرورت نہیں ہے. میں پوری فلفلمنٹ کے ساتھ، ایسی فلفلمنٹ جو اپنے سے خالی کیے رکھتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں. وہ زندگی جو چاہے 1000 برس کی ہو، اس واحد حال پہ گزار سکتا ہوں. تو اب اس میں ذرا دیکھیے کہ یہ پہلو شاید مطلب بہت کم آیا ہے. یہ تو ہے کہ جو بالکل عامیانہ سے عشق والے جو معاملات ہیں ان میں تو آتا ہے کہ بھئی ہم یک طرفہ عاشق رہیں، اس کو خبر نہ ہونے پائے، تو وہ اس مطلب اخفا یعنی پوشیدگی کی اس خواہش کو ولگرائز کرتے ہیں. یہاں راز پنہاں کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اسے سمجھتا ہوں اور جو میں خود ہوں اس کے حوالے سے، اس کو میں حالت تکمیل میں رکھتے ہوئے چھپائے ہوئے ہوں. یعنی میرا جذبہ عشق اور میرے جذبہ عشق کی پرورش اور تربیت کرنے والی اس کی کشش جمال، یہ دونوں اتنی تیزی سے متحرک رہتے ہیں، یہ دونوں اتنی تیزی سے عاشق کو عشق سے ماورائی میں اور جمال کے ساتھ سیلف لیس نسبتوں کی سیر میں مشغول رکھتے ہیں کہ اگر یہ ساری سیر اور اس سیر کا جو پورا لوکیل ہے یعنی قلب، دل، یہ دل اگر ذرا دیر کے لیے بھی صاحب دل کے ہاتھوں سے نکلے تو پھر یہ ساری سیر میں رکھنا پڑ جائے گا. اور جیسے ہی یہ سیر، یہ حرکت حبی رکنے میں آئی، ٹھہرنے میں آئی، جیسے ہی یہ ساکن ہوئی خواہ ایک لمحے کے لیے ہو، ویسے ہی اس کا جیسے وہ راز کھل جائے گا جس راز کا کھلنا وہ محبوب کو یوں کہہ لیں کہ محبوب کو عاشق کا عاشق بنا سکتا ہے. مطلب یہ حال اتنا بڑا ہے، جذب عشق اور کشش جمال سے مل کر بننے والا یہ حال، یہ متحرک حال، یہ اتنا بڑا ہے کہ عاشق اور محبوب کی تمام دستیاب یا خیالی یا واہمے میں لائی جا سکنے والی آئیڈیل نسبتوں سے بھی بہت زیادہ اور ماورا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اچھوتا راز جو ہے یہ کھلتے ہی عاشق اور محبوب کی پولیرٹی سے بننے والی کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، یعنی محبوب نہ رہ پائے، عاشق ہونے کی پوزیشن نہ لے سکے. یعنی محبوب عاشق کا عاشق بن گیا تو یہ عاشق ہونے کی پوزیشن سے ہٹ جائے گا اور وہ محبوب ہونے کی جگہ کو چھوڑ دے گا، تو یہ پورا نظام جیسے ایک کیاس میں چلا جائے گا. یہ ہے جس پر یہ کہہ رہے ہیں دردہ کے راز پنہاں. دردہ بہت بڑا کلمہ ہے، یعنی یہ صرف افسوس نہیں ہے، یہ
یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک وجود کی حقیقت سے سیراب رہنے والا کوئی وجود وہ اچانک عدم کے جبڑے میں پھنس گیا ہے، اور اس کی آخری جو چیخ ہے وہ یہ ہے دردہ. تو یہ دردہ وہ ہے، اے وائے درد، یعنی کہ اس دردہ میں ٹریجڈی اپنے تمام مفاہیم اور تمام کمالات اور انتہاؤں کے ساتھ سمٹی ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلمہ اس شعر میں آ کر بن گیا ہے. کشتی شکستگا نیم، اے باد شرطہ برخیز. کشتی شکستگا نیم، اے باد شرطہ برخیز. باشد کے باز بینم دیدار آشنا را. ترجمہ کہ ہم جس کشتی پر ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ تختہ تختہ ہونے جا رہی ہے. تو اے باد شرطہ اٹھ، یعنی اے موافق ہوا اٹھ، ہماری مدد کے لیے اٹھ اور چل پڑ. باشد کے باز بینم دیدار آشنا را، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے دوست کو دیکھ لیں، یا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دوست کو دوبارہ دیکھ لیں. یہاں بینم آیا واحد کے صیغے میں، تو اس میں نے ہر جگہ دیکھا، میں نے کہا شاید بینیم ہو، لیکن ہر نسخے میں بینم ہے واحد کا، اور اوپر جمع کا صیغہ ہے. تو اس میں ممکن ہے کہ کشتی شکستگا نیم، یعنی سب لوگ ایک شکستہ کشتی کے پر سوار ہیں، یعنی انسان ایک شکستہ کشتی پر سوار ہے جو طوفان کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ان میں سے میں ہی ایک ہوں جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو طوفان کو تھام لینے والی ہوا کو یا قوت کو پکار سکتا ہے، اور وہ میں یہ پکار کے کہہ رہا ہوں کہ اے طوفان کو پرسکون کر دینے والی ہوا، اب اٹھ اور ہمیں ساحل تک پہنچا دے. تو یہ میں اکیلا ہوں، ایسا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے. تو اب اس میں یہ کہ اس کو جیسے نثر میں ایک طرح سے بیان کریں، انسان اس دنیا میں جو تاریخ کے اصول کی تابع ہے، جو فطرت کے قوانین کی تابع ہے، جو مجبور محض ہونے کی وجہ سے بہت خوفناک بن چکی ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طوفان کی آماج گاہ ہے جو دریا یا سمندر، اس میں ایک کشتی انسانیت جا رہی ہے جس کو اس طوفان نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے اس کشتی کو، اور لگتا ہے کہ اب ڈوبی کہ تب ڈوبی. تو اس صورتحال میں اس دنیاوی زندگی کی اس تصویر کو دکھا کر اب وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کو موت کے اگلے لمحے کھڑی ہوئی موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے والے، ان میں سے سب کی آخری خواہشیں کچھ ہیں، کسی کی کچھ ہے. ایک آدمی ان میں ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک ہوا ہے جو موافق ہے، جو باد مراد ہے، جو غیبی ہوا ہے، وہ آئے گی، وہ طوفان کو زیر کرے گی، طوفان اس دریا کو پرسکون کرے گی اور مجھے ساحل مراد تک پہنچا دے گی. وہ ساحل مراد جہاں میرا آشنا موجود ہے، اس کا دیدار مجھے میسر ہے. اب اس میں کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ
دنیا جیسے آزمائش کی جگہ ہے، اور اس میں اس آزمائش کے بارے میں لوگ اس آزمائش یا سختی کے ان احوال میں جکڑے ہوئے لوگوں کا تصور آرام مختلف ہے، ناکامیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کا تصور کامیابی اپنا اپنا ہے۔ تو اسی طرح یہ طوفانی سمندر میں پھنسے ہوئے مسافروں کی منزل اور ساحل اپنا اپنا ہے۔ تو مبارک ہے وہ مسافر، اس شکستہ کشتی کا وہ مسافر، جو اپنے آشنا سے ایسا ربط رکھتا ہے کہ اس دریا میں جیتے رہنا یا اس دریا میں ڈوب کے مر جانا اس کے لیے ناقابل توجہ اور ناقابل التفات ہے۔ اس کی نظر اس سارے معاملے، اس سارے نظام کی طرف ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ جس ساحل سے یہ کشتی چلی تھی وہ آشنا نے ہمیں اس کشتی پہ سوار کر کے بھیجا تھا، اور جس کنارے پر اس کشتی کو جانا ہے اس کنارے پر وہی آشنا جس نے اس کشتی پہ ہمیں سوار ہونے کا حکم دیا تھا، وہی آشنا دوبارہ اپنا دیدار کروائے گا۔ ہم ایک حالت دیدار سے نکل کے دوسرے موقع دیدار کی طرف جا رہے ہیں، جس نے یہ پا لیا اس کی صدا پر بعد موافق یعنی نصرت الہی مہیا ہو جائے گی، اسے حاصل ہو جائے گی۔ وہ ہوا آ جائے گی جو سمندر کو شانت کر دیتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی کشتی بھی چاہے تختہ تختہ کیوں نہ ہو جائے، ہر تختہ ساحل پہ ضرور پہنچتا ہے، لیکن ساحل اس کے لیے، سب کے لیے ساحل کے حالات ایک سے نہیں ہیں۔ کچھ کو ساحل پر آشنا ریسیو کرے گا، کچھ کو ساحل پر آشنا غائب ملے گا، کچھ وہاں بھی محروم رہ جائیں گے، اور کچھ جو ہے وہ سمندر کے سفر کی مدت تک درپیش محرومی کا ازالہ کر لیں گے۔ تو یہ مطلب اس طرح کا ایک اخلاقی سا شعر ہے۔ اور بینم دیدار آشنا را، دیدار کو کہا ہے نا، دیدار دیکھنا، کہ میں دوبارہ اپنے دوست کا دیدار دیکھوں۔ تو یہ آج کل کی زبان میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ محاورہ اردو میں بھی ہے، دیدار دیکھنا۔ جیسے وہ میر کا ایک شعر ہے کہ آنکھوں میں جی میرا ہے ادھر یار دیکھنا، عاشق کا اپنے آخری دیدار دیکھنا۔ اگلا شعر ہے جناب، دہروز مہر گردوں افسانہ است و افسوں۔ آپ دیکھ لیں کیسی ایک تقدیری کمانڈ سی بلند ہو رہی ہے۔ دہروز مہر گردوں افسانہ است و افسوں، نیکی بجائے یاراں فرصت شمار یارا۔ دونوں مصروں میں جیسے بہت اونچی آواز اور بہت مدھم آواز جیسا فرق ہے، اور پہلے مصرے میں لگتا ہے کہ جیسے پوری ایک تقدیر بتائی گئی ہے، اور دوسرے مصرے میں اس تقدیر سے سرخ رو ہونے کا ایک راستہ دکھایا گیا ہے۔ وہ راستہ بہت سیدھا سادہ ہے، بہت نیچرل ہے، اور جو اس کا وہ پہلا مصرع ہے وہ جیسے بہت آئیڈیلسٹک ہے، بہت ہولسٹک ہے، اور بہت جیسے تقدیری تحکم والا ہے، کہ یہ آسمان کی 10 دن کی مہربانی، یعنی اب مہر گردوں کا مطلب ہے کہ یہ 10 دن کی زندگی، یہ یعنی گردوں جب تک تم پہ مہربان ہے، یعنی آسمان جب تک تم پہ مہربان ہے،
تو وہی تمہاری مدت حیات ہے، اور وہ تمہارے لیے فضل بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ تو یہاں تنزیہ استعمال کرنا ہے کہ زندگی کیا ہے، 10 دن کی مہربانی ہے۔ تو یہ جو 10 دن کی مہربانی اور 10 دن کی جو زندگی یا 10 دن کی جو دنیا ہے، یہ 10 دن کی ہونے کے باوجود افسانہ ہے اور افسوں ہے۔ مطلب یہ حقارت کو مزید جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ ایک تو یہ سب نظام ہستی 10 دن کا ہے، اور پھر یہ 10 دن بھی حقیقی نہیں ہیں، ان کی صرف مقدار حقیقی ہے، ان کا کوئی معیار جو ہے کوالٹیٹیولی یہ حقیقی نہیں ہے۔ اب کہ یہ 10 دن کی زندگی بس ایک افسانہ ہے اور ایک افسوں ہے۔ اس کا مطلب افسانہ کہتے ہیں بچوں کو سنائی جانے والی کہانیاں، ایک مطلب یہ ہے۔ وہ کہانیاں جو سلانے کے لیے بچوں کو سنائی جاتی ہیں وہ افسانہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ غیر حقیقی واقعات، یعنی واقعات وہ ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں رکھتے، ایک افسانہ یہ ہے۔ اور افسانے کا تیسرا مطلب ہے ماضی کی حکایتیں، ماضی کی کہانیاں۔ تو اب آپ جس رخ سے بھی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سبسٹنس لیس فارم ہے، کہ یہ 10 دن کی جو چکا چوند ہے یہ سلانے کی تیاری ہے۔ اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا تو یہ 10 دن کی زندگی تمہیں بے معنویت اور معدومی کی نیند سلا دے گی۔ اور افسوں کہتے ہیں ذہن کو مسخر کر لینے والا جھوٹ۔ مطلب ہے کہ ذہن کو ایسا مسخر کرنا، ذہن پہ جیسے کوئی جادوگر پھونک دے تو اس کی پھونک کے اثر سے دماغ ان چیزوں کو جاننے کا وہم پال لے جو چیزیں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں سے کہ وجود میں افسانہ ہے، شعور میں افسوں ہے یہ زندگی اور یہ زندگی کا پورا کارخانہ۔ تو یہاں یہ 10 دن ہی گزارنے ہیں، تو اس میں بجائے اس کے کہ سوئے پڑے رہو، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس 10 دن کو دوستوں کے ساتھ اچھی طرح بھلائی کے ساتھ گزار لو۔ یہ 10 دن دوستی نبھانے کی مہلت ہے، اس کو اسی میں صرف کر لو۔ اے دوست، اے یار، یاروں میں اچھا بن کے رہ، بس اس 10 دن کا اتنا ہی مصرف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس 10 دن میں تعلق کے حقوق ادا کرو، اس دن میں ان 10 دنوں کو، دھوکے کے ان 10 دنوں کو اپنے جوہر تعلق کے لیے جیسے ایک وقفہ سمجھ کر اسے ترقی دینے کی کاوشوں میں گزار دو، اور وہ تعلق کی وہ رو جو ہے وہ چلتی ہے دوستی کے، مطلب دوستی کی روایت میں۔ تو یہ 10 دن دوستی کی تربیت کے ہیں، ہم حال دوستوں کا ایک دوسرے کا مددگار ہو جانا۔ یہ 10 دن کا حاصل اور خلاصہ ہے، اگر ان کو ذمہ داری سے گزارا ہے، ان کو اپنی انسانیت کے ساتھ ان 10 دنوں کو گزارا ہے، تو ان 10 دنوں میں حاصل شدہ دوستی کی صلاحیت ابدی تعلق میں کارآمد کام آ جانے والی قوت بن کر نصیب ہوگی۔ در حلقہ گل و مل، یہ بہت زبردست شعر ہے۔ در حلقہ گل و مل، خوش خواند دوش بلبل،
ہات الصبوح حبو یا ایھا السکارا. یہ عربی مصرع ہے، یہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خورشید رضوی صاحب سے اس کا تلفظ وغیرہ سیکھا ہے، پڑھیں کیسے. اب مجھے تو آتی نہیں عربی، اس کا ترجمہ آتا تھا لیکن اس کو پڑھیں کیسے، تو وہ بہرحال پوچھ کے پڑھا ہے. تو اب یہ ایک محفل نشاط ہے. وہ نشاط جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بھی ہے، وہ دل کے لیے بھی ہے، وہ روحانی بھی ہے، ذہنی بھی ہے اور طبعی بھی ہے. یعنی نشاط کے تمام پہلوؤں کو فراہم کرنے والی ایک مجلس جمی تھی. شراب بھی حاضر تھی، گل سرخ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اس میں رات گزر گئی اور پھر جب سب سو گئے، محفل کے شرکا جب سو گئے تو صبح کے وقت بلبل جیسے چہک چہک کر پکار رہی تھی. یعنی بلبل گل کی وجہ سے آ گئی نا، تو بلبل پکار رہی تھی کہ صبوحی لاؤ، صبح کی شراب لاؤ، اور اے شراب نوشو جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ. حاتس صبوح، صبح کی شراب لا، حبو بیدار ہو جاؤ، یا ایھا السکارا اے اصحاب سکر، اے باده نوشو، اے رندو. یہ بہت خوبصورت شعر ہے اور بہت بہت پیچیدگی سے بامعنی ہے. حافظ کا کمال یہ ہے کہ یہ پیچیدگی کو پر لطف بناتے ہیں، بوجھل نہیں رہنے دیتے. تو ان کے جتنا آدمی احوال میں جیسے رہنے کی عادت رکھنے والا آدمی جو ہے، وہ حافظ کو زیادہ بہتر طریقے سے جذب کر لیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں، حلقے گل و مل، گل گلاب کا پھول، وہ گل سرخ، مل شراب. تو ایک ایسی سبھا سجی ہوئی تھی کسی باغ میں یا کسی بہت خوشگوار جگہ پر، کہ جہاں پھولوں کی پتیاں بھی ڈھیر تھیں، گلدستے بنے ہوئے رکھے تھے سجاوٹ کے لیے، اور شراب بھی حاضر تھی. یعنی ظاہر کو بھی زینت دے دی گئی تھی اور باطن کو بھی اس کے احوال کی فراہمی کا سسٹم جو ہے وہ متحرک حالت میں بخش دیا گیا تھا. یعنی ظاہر و باطن دونوں حالت تمانیت میں تھے، گل ظاہر کے لیے، مل باطن کے لیے. تو شدت نشاط سے، یعنی ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا ہے نا کہ باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی رو سے، ایک ہی بارش سے بھیگے ہوئے ہوں. تو یہ نادر موقع تھا. تو اس حلقے میں شدت نشاط اور شدت تسکین سے جب غنودگی آ گئی اس محفل کے ہم نشینوں کو، تو صبح جب بلبل اٹھی، وہ تو صبح بالکل بہت ہی صبح کاذب کے وقت اٹھتی ہے، تو وہ اٹھی تو وہ پھولوں کا ڈھیر دیکھ کر یہاں آ گئی اور وہ پکاری پھولوں کا ڈھیر دیکھ کر، وہ بھی گویا حالت حضوری میں، بلکہ احوال وصل میں گویا ڈوبتی ہوئی پکاری کہ ارے شراب لاؤ، صبح کی شراب لاؤ، جو خمار کی تھکن کا علاج ہوتی ہے. یعنی جب نشہ ٹوٹتا ہے تو اسے خمار کہتے ہیں.
تو رات میں شراب پینے والے صبح برے حالوں میں اٹھتے ہیں، یعنی ان کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک پیالہ پی لیتے ہیں تاکہ یہ جسم اعضا شکنی قابو میں آ جائے۔ یہ ایک روایت ہے، رواج ہے۔ تو کہنا ہے کہ اب میں اتنی خوش ہوں، تو یہ جو سوئے ہوئے ہیں، شراب پی کر سوئے ہوئے لوگ، یہ اٹھ کے جب انگڑائیاں لیں گے اور جماعیاں لیں گے اور ان پہ خمار والی کیفیت، جو ناگوار کیفیت طاری ہوگی، تو میرا لطف بھی ادھورا رہ جائے گا کہ ان بدن ٹوٹنے کی شکایت کرنے والے توڑے موڑے لوگوں کے درمیان میں ان گلوں کے ڈھیر سے تعلق کا پورا اثر محسوس نہیں کر سکوں گی، ان کے قرب کا پورا اثر محسوس نہیں کر سکوں گی، تو وہ اپنے وصال کی کیفیت میں خلل اندازی کے امکان کو ختم کر رہی ہے، یہ کہہ کر کہ اٹھ جاؤ، اور کون ہے ان کو شراب پلانے والا؟ وہ شراب لائے تاکہ یہ لوگ بیدار ہوں، تو پھر وہی نشہ ان کو میسر ہو، وہی نشہ انہیں بیدار کرے جس نشے نے انہیں سلا دیا تھا۔ یا ایھا السکارا، جاگ اٹھو اے اہل سکر، اے شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر سو جانے والو، جاگ جاؤ، اب وہی نشہ تمہیں جگائے گا جس نے تمہیں سلایا تھا۔ تو بہت خوبصورت ہے یہ، اور اس میں بلبل کتنا بامانہ کردار بن کے آیا ہے۔ گل و مل عام استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو جیسے ایک فزیکل سا ماحول بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پھول سجے ہوئے ہیں، بیچ میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، پھول اس لیے کہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، شراب پی رہے ہیں تاکہ خوشی ماحول میں بھی وہ خوشی ہو۔ تو یعنی گل سے آنکھیں سیراب رہیں، شراب سے دل سیر کام ہو۔ تو وہ تو یہاں جو لائے ہیں کہ محبوب اور شراب، گل محبوب کا مظہر ہے، شراب عاشق کی مربی ہے، وہ احوال دینے والی چیز ہے۔ تو اس ماحول میں جب صبح ہوئی تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ گل جو ہے جس کا واقعی محبوب ہے، ہمارا تو یہ علامتی وہ ایک محبوب سا ہے، جس کا واقعی محبوب ہے وہ عاشق بھی آئیں گے، اور وہ صبح پہنچ گئی وہ بلبل۔ تو اس نے پھر چلا کے کہا کہ بھئی ان کو بھی میرا ہم حال کر دو، یہ لوگ جاگ جائیں اور یہ میرے احوال سے ہم آہنگی اختیار کر لیں، یعنی ان کا جو شراب کا نشہ، یعنی جو ان کے باطن میں احوال کی نیرنگیاں پیدا کرنے کا جو سبب تھا، وہ مرکوز ہو جائے گل پر، یہ شراب پر منحصر تھے، میں ان کا انحصار شراب پر ختم کر کے انہیں بھی اپنی طرح گل سرخ پر نثار ہونے کی کیفیت میں رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے لیے انہیں شراب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کا واقعی محبوب نہیں ہے، میرا واقعی محبوب ہے، مجھے کسی شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اے صاحب کرامت، شکرانے سلامت، روز تفقدی کن درویش بے نوارا۔ حافظ حسن اور گرینجر کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، یعنی ان کے یہاں جمال شکوہ کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، بڑائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی کا ایک نمونہ یہ کہ صاحب کرامت، یہ محبوب کو کہا ہے کہ اے
بڑائی، کمال اور عظمت کے حامل اپنے اوپر ہونے والی ان نعمتوں کا صدقہ بھی دے دے، ان نعمتوں کا شکر ادا کر جو تجھ پر ہوئیں اور تیرے سوا کسی پر نہیں ہوئیں، تو اس کا کم از کم اتنا شکر تو ادا کر دے کہ ایک دن اس ناچیز فقیر کو بھی پوچھ لے۔ کمال کا شعر ہے، اور کتنی اس میں وہ ہے ایک عاجزی جو وقار کے ساتھ ہوتی ہے، یقین کے ساتھ ہوتی ہے، اور کسی قدر بے نیازی کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس میں وہ سب آ گئی ہے کہ محبوب کون ہے جس کو ایسی بڑائی ملی ہے جیسی بڑائی میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ تو اب اس محبوب کو پیغام دے رہے ہیں کہ تجھ پر ایسی نعمت ہوئی ہے تو اس کے شکرانے میں کم از کم اتنا تو کر لے کہ اس فقیر اور مفلس عاشق کو جو تجھے بھولا ہوا ہے اسے یاد کر لے، اسے پوچھ لے، اس کی طرف نظر کر لے، اس کی حال پرسی کر لے، پرسش احوال کر لے۔ تو ایک تو یہ بہت زیادہ جیسے بہت شگفتگی کے ساتھ بالکل جیسے روزمرہ کے واقعے والی سچویشن پیدا کر کے انسانی تعلق کا جو ایک عمومی مزاج اور ماحول اور آداب ہیں انہی میں رہتے ہوئے ایک اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو اس میں ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کرامت بڑائی کو کہتے ہیں، شکرانے سلامت، یہ یعنی کہ سلامتی جو نعمت دینے والے کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئی ہے اس کا شکرانہ، تو جس میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا۔ تجھے وہ سلامتی ملی ہے جس کو زوال نہیں ہے، تو اب اس کا شکرانہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ اپنی دانش میں سب سے بڑا شکرانہ بتا رہے ہیں اس چیز کو کہ تو اس درویش بے نوا سے جسے تو نے بے رخی کا شکار بنایا ہوا تھا اس کی طرف منہ کر کے صرف اتنا پوچھ لے کہ تو کیسا ہے، تجھے کیا چاہیے، تجھے کون سا غم لگا ہوا ہے، میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں، اتنا پوچھ لے۔ اس درویش بے نوا، درویش تو واضح ہے کہ جس کے پاس سامان تو کجا خود وہ بھی نہ ہو، بے نوا اس میں مزید تاکید، بے نوا کا مطلب ایک مطلب تو یہ کہ اس کی زبان ہی نہ ہو، مطلب وہ چپ رہتا ہو، یعنی شکایت نہیں کرتا، راز فاش نہیں کرتا۔ دوسرا بے نوا کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو کمزوری اور مفلسی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، تو بے بس مفلس، کچھ بھی نہ رکھنے والا، اور اس بالکل بے آسرا جس کا کوئی نہ ہو اس سمیت، تو ایسا درویش یعنی یہ عاشق جو ہے یہ بس اتنی فرمائش کر رہا ہے کہ ایک دن کسی دن بھی اپنے بھولے ہوئے کو یاد کر لے، اور بس بے نوائی کا خاتمہ نہیں چاہتا، درویشی کا علاج نہیں چاہتا، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے یاد ہوں، تجھے یاد ہونا یہ ہر طرح کی توانگری اور ہر طرح کی بڑائی سے کہیں زیادہ ہے کہ میں تجھے یاد ہوں۔ بس اتنا ہو جائے تو گویا عاشق بھی فخر کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے
اور محبوب تو پہلے ہی بڑا ہے۔ آسائش دو گیتی تفسیر ان دو حرف است، با دوستاں مروت با دشمناں مدارا۔ کمال کا ہے، مطلب یہ سوشل تھیوری اگر اس کو بنا لیں تو یہ سمجھیں کہ انسانوں کے درمیان ایک عالمی تعلق پیدا کرنے کی جیسے یہ بنیادیں ہیں کہ دونوں جہان کی آسائش، یعنی سکون سے رہنا، اطمینان کے ساتھ خوشحال رہنا، وہ بس دو باتوں کی تفصیل ہے۔ دو باتیں ہیں، وہ اگر عمل میں آ جائیں تو دونوں جہان جیسے سکون سے بھر جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ دوستوں سے مروت اور دشمنوں سے مدارا۔ مروت یہاں کیونکہ حافظ بہت بڑے زبانداں اور ظاہر ہے سب کچھ تھے۔ مروت کا پہلا مطلب ہوتا ہے مردانگی، جمع مردی، اور اس کے دیگر مطالب ہوتے ہیں کسی کا لحاظ رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ ہونے دینا، اپنی خواہش کے برخلاف بھی اگر اس کی کوئی خواہش ہو تو اسے پورا کرنا، ہمیشہ اس کے مفاد کو دیکھنا، اس کو خوش رکھتے ہوئے، یہ مروت ہے۔ جیسے لحاظ کرنا، وہ انیس کا مشہور شعر ہے نا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ بس یہی خیال خاطر احباب یہاں مروت میں ہے۔ تو ایک تو یہ دوستوں سے تعلق، ان کے آداب اور ان کے معیار کے ساتھ نبھاؤ، اور جو دشمن ہے اس کی بھی آؤ بھگت کرو، وہ آ جائے تو اسے خوش دلی سے ریسیو کرو، اس کے عذر کو قبول کرو، اور اس کی دشمنی کو اس تک رہنے دو، تم تو اس کے دشمن نہیں ہو نا۔ تو آدمی کے دو ہی تعلق ہیں، ایک سچا آدمی، اس کے دو تعلق ہیں کہ کچھ اس کے دوست ہیں اور کچھ اس کے دشمن ہیں۔ دوست ایسے ہیں جنہوں نے اسے بھی دوست بنا رکھا ہے، دشمن ایسا ہے جو اسے دشمن بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو جس آدمی کا دشمن اسے دشمن بنانے میں ناکام رہے اور جس کا دوست اسے دوست بنائے رکھنے میں مسلسل اس کے کام آتا رہے، وہ سچا آدمی ہے۔ اور آدمی کا آئیڈیل معاشرتی وجود اسی قدر پر جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست وہ ہے۔ در کوہ نیک نامی مارا گزر نہ دادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قذارا۔ یہ حافظ کا ایک بہت پسندیدہ سا مضمون ہے، یعنی عقیدہ جبر وغیرہ۔ حافظ مطلب ایک بہت سرشاری کے ساتھ جبر کا مضمون باندھتے ہیں، یعنی وہ مایوسی نہیں پیدا ہوتی، ایک سرشاری کے ساتھ جبر کے تقدیری جبر ہے یہ۔ تو یہ بہت ہے ان کے یہاں۔ تو اسی کی ایک مثال یہ شعر بھی، اور اس شعر کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے، اب اللہ جانے مستند ہے یا نہیں، کہ اورنگزیب نے جب بازار حسن وغیرہ موسیقی اور گانے بجانے پہ پابندی لگا دی تھی تو وہ ان کا پورا طائفہ گویوں کا، مغنیاؤں کا وہ آیا محل کے سامنے، اور وہ یہ شعر گا گا کے سنا رہے تھے۔ تو اورنگزیب کا معمول تھا کہ وہ دیوان حافظ پڑھے بغیر سوتا نہیں تھا، دیوان حافظ اس کے سراہنے پڑا رہتا تھا، تو اور شعر بھی حافظ کا وہ پڑھ رہے تھے۔
تو یہ اس پہ ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہو گئی وجد ایسی، لیکن پھر ایک دم اس نے خود کو قابو کیا اور کہا کہ نہیں، وہ قانون حافظ سے بڑا ہے۔ بہرحال یہ ایک قصہ ہے۔ تو در کوہ نیک نامی مارا گزر نہ دادند، ہمیں نیک نامی کی گلی میں داخلے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، یعنی کاتبان تقدیر نے لکھ دیا تھا ہماری پیدائش سے پہلے ہی کہ یہ نیک نامی کے محلے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تو لکھا جا چکا ہے۔ تو گر تو نمی پسندی، اگر تجھے یہ اچھا نہیں لگتا تو جا اور وہ تقدیر کو بدل دے، تو ہم بھی نیک نامی کے کوچے میں آ جائیں گے۔ تو یہ گویا اس میں چھپا ہوا ایک جو بہت گھمنڈ رکھنے والی جو مذہبیت یا مذہبی پیشوائی اور احتساب کا نظام ہے، اس پر طنز کیا گیا ہے کہ کوئے نیک نامی کا جواب نہیں ہے، یعنی نیکی الگ چیز ہے، نیک نامی الگ چیز ہے۔ تو ایک شریفوں کا محلہ ہے، ایک جیسے غیر شریف کہلانے والوں کا محلہ ہے۔ تو غیر شریف کہلانے والے محلے کے ایک آدمی کو ناصح نے کچھ نصیحتیں کی تو اس نے جواب میں یہ کہا، تو اس میں ایک طنز بھی ہے کہ تم کیا جانو نیکی کسے کہتے ہیں، تم کیا جانو کہ باطن کسے کہتے ہیں، مطلب تم کیا جانو کہ تعلق کسے کہتے ہیں، تعلق میں فنا ہوتے رہنا کسے کہتے ہیں۔ تم لوگوں نے تو اپنے محلے کا نام شریف آباد رکھ لیا ہے، اور وہاں تم ہمیں گھر بنانے کی تم ہی اجازت نہیں دیتے۔ تو دیکھ لو، کیونکہ یہ غزل لمبی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی میں نے کچھ چیزیں جلدی میں کر دی ہیں اور بعض ضروری چیزیں نہیں بیان کی جو شعر کے فہم میں بہرحال ضروری تھیں۔ تو اگر اجازت ہو تو یہ آدھی غزل ہم نے کر لی ہے، بقیہ آدھا حصہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں، اور تھوڑا پیچھے جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی اگلی نشست میں پوری کرنی مجھے ضروری محسوس ہو رہی ہے۔